اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی رسول الانام سیدنا و نبینا و شفیعنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اعداء اللہ لعنۃ جاریۃ باقیۃ ساریۃ لازمۃ واجبۃ ابدیۃ ازلیۃ نامیۃ متوالیۃ متراکمۃ متواصلۃ من اول الدنیا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ثم آمین ثم آمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد صلوات پڑھیں محمد نہایت قابل احترام بزرگان ملت، دوستداران عزیز، قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تبرکاً تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ قرآن میں دو مقام پہ آئی ہے۔ ایک سورہ فصلت میں آئی ہے، ایک سورہ کہف میں آئی۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے دو شان نزول ہیں، اس آیت کے دو شان نزول ہیں۔ بلا وجہ اللہ چیز کو ریپیٹ نہیں کرتا، آیت کو قرآن میں دو الگ الگ موقع ہیں، لہذا ایک شان نزول آپ کے یہاں مجلس میں آیا تو جناب مسلم کے لیے تب بیان کیا تھا، دوسرا شان نزول اس کا آج بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے انما سوائے اس کے کچھ نہیں، انا بشر، میں ایک بشر ہوں، مثلکم تمہارے جیسا، میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، یوحی الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ آیت میں پھر انما کی تکرار ہوئی، انما اور سوائے اس کے کچھ نہیں، الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو واحد ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے نبی کو عالم اسلام اپنے جیسا کہتا ہے۔ جب یہ پوچھا جائے بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، تو اسی آیت کو بیس بنایا جاتا ہے نبی کو اپنے جیسا کہنے کے لیے، جسے آپ بار بار مجلسوں میں کنڈم ہوتا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ نبی امت جیسے ہو جائیں، اور جسے اللہ نے سب سے بڑا کہا ہو اگر وہ ہمارے ہی جیسا ہو تو پھر کاہیں کا سب سے بڑا ہے، اور ہم سے بڑا نہیں، نبیوں سے بڑا، نبیوں کا سردار۔ تو عزیزان گرامی، جسے اللہ نے نبیوں کا سردار کہا ہو، نبیوں میں سب سے بڑا کہا ہو، تو ضروری چیز ہے کہ وہ ہر چیز میں سب سے بڑا ہو، وہ علم میں بھی سب سے بڑا ہو، وہ تقوی میں بھی سب سے بڑا ہو، وہ شجاعت میں بھی سب سے بڑا ہو، وہ حسب میں بھی سب سے اچھا ہو، وہ نسب میں بھی سب سے اچھا ہو۔ تو اگر اس طرح سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑا ہے، اور اگر ہمارے ہی جیسا ہے تو پھر کاہیں کا سب سے بڑا ہے، کس چیز کا سب سے بڑا ہے؟ لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو وہ مانیں گے جو قرآن نے کہا۔ قرآن نے کیا کہا؟ بھئی جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں بنا لیں، مگر اسے لائیو نہ کیجیے گا، جو اس لیے کہ لائیو کا ماحول نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، سمجھدار لوگ ہیں آپ، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس سن لیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا تو مانتے ہیں، مگر جو قرآن نے کہا کہتے وہی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ کہ صاحب قرآن نے کہا ہے محمد کہہ دو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ تو جب قرآن نے بشر کہہ دیا تو ہم فوق البشر کیوں کہیں؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب قرآن نے بشر کہہ دیا تو ہم فوق البشر کیوں کہیں، ہم تو اپنے جیسا بشر کہیں گے۔ لہذا ایک آیت ہے جسے بیس بنا کے کہا جا رہا ہے لگاتار کہ قرآن نے محمد کو ہم جیسا کہا، اور جب ہم جیسا کہا تو ہم ہی جیسے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی آ کے، کوئی مولانا صاحب تشریف لائیں اور آپ کے سامنے یہ آیت پڑھیں کہ آپ کہتے رہیں کہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، قرآن نے کہا محمد کہہ دو میں تمہارے جیسا ہوں، تو کیا جواب دیجیے گا؟ آپ مولانا لوگوں کے لاکھ نکات اسے بتائیے اور لاکھ اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے، وہ کہے گا میں آپ کی حدیثوں کو نہیں مانتا،
میں آپ کی روایتوں کو نہیں مانتا، میں تو وہ مانوں گا جو قرآن نے کہا، اور واقعاً قرآن نے کہا اے محمد کہہ دو سوائے اس کا کچھ نہیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تو سوال یہ ہے اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے یہ آیت پڑھے تو کیا جواب دیجیے گا؟ اس کا منہ دیکھتے رہیے گا یا اپنی بات پٹ پٹ ایسے ہی دہراتے رہیے گا، آگے پیچھے نہ کوئی دلیل ہو نہ آیت ہو؟ تو عزیزان گرامی بس توجہ رکھیے، تمیدی مرحلہ یہیں سے اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جس آیت کو پڑھ کے عالم اسلام نبی کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے، اسی آیت میں 4 دلیلیں ہیں کہ نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جس آیت کو پڑھ کے عالم اسلام محمد کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے، اسی آیت میں 4 دلیلیں ہیں کہ محمد امت جیسے نہیں ہیں۔ مگر وجہ کیا ہے کہ جو آیتیں جو دلیلیں آپ کے سمجھ میں آ رہی ہیں وہ اور بھائیوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن خاموش کتاب اور اللہ کی بولتی ہوئی زبان کا نام حیدر کرار ہے، لہذا اگر کوئی چاہتا ہے تو قرآن سمجھے تو ضروری ہے دامن علی سے وابستہ ہو جائے، تب یہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی۔ پہلی دلیل اسی آیت کی لفظ قل ہے، یہ لفظ قل دلیل ہے کہ محمد ہم جیسے نہیں ہیں۔ دوسری دلیل لفظ انما ہے، یہ لفظ انما دلیل ہے کہ محمد ہم جیسے نہیں ہیں۔ تیسری دلیل جہاں پورا زور لگایا جاتا ہے مثلکم، کہ ہمارے مثل کہا، ہمارے جیسا کہا، یہی مثلکم دلیل ہے کہ نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ اور آیت کا اگلا پورا حصہ یہ دلیل ہے کہ نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی بس اب گفتگو شروع کر رہا ہوں، سنیے گا غور سے۔ جس آیت کو پڑھ کے عالم اسلام نے کہا کہ محمد کہہ دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، ہمیں اسی آیت کے اندر 4 جگہ نظر آیا محمد ہم جیسے نہیں ہیں۔ لفظ قل نے بتایا ہم جیسے نہیں، لفظ انما نے بتایا ہم جیسے نہیں، آیت کا اگلا پورا حصہ وہ بتا رہا ہے ہم جیسے نہیں، لفظ مثل بتا رہا ہے ہمارے مثل نہیں۔ سنیے لفظ قل، قل کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد کہہ دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو اور مجھ سے کہے کہ کہیے وکیل صاحب کیسے مزاج ہیں، اور ظاہر سی بات ہے میں ان سے پلٹ کے کہوں کہ صاحب میں وکیل نہیں ہوں، میں تو مولوی ہوں۔ ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوں کہ کہیے وکیل صاحب کیسے مزاج ہیں، 3 صاحب کھڑے ہوں، 4 کھڑے ہوں، ہوتے ہوتے پوری قوم یہ اجماع کر لے کہ ہم تو آپ کو وکیل کہیں گے، تو بتائیے میں آپ کے اجماع کو کیسے مانوں جب میں وکیل ہوں ہی نہیں؟ میں انکار کرتا رہا، آپ اصرار کرتے رہے، بات آگے بڑھتی رہی، آخر میں 2-4 ہمارے چاہنے والے بھی کھڑے ہوئے، حکیم چاند کھڑے ہوئے، لیاقت بھائی آئے، دوسرے لوگ آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا مولانا آپ مولانا ہیں، آپ کے شایان شان نہیں ہیں کہ آپ عوام سے بحث کرتے پھریں، ارے بات کا کیا ختم کرنا، آپ ہی کہہ دیجئے میں وکیل ہوں۔ تو اگر میں تھا تو مجھے خود کہنا چاہیے تھا میں وکیل ہوں، یہ لیاقت میاں کے کہے سے کیوں کہہ رہا ہوں، یہ حکیم صاحب کے کہے سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور وجہ ہے جو کہہ رہا ہوں۔ تو اگر محمد ہم جیسے بشر تھے، نبی کو خود کہنا چاہیے تھا میں تم جیسا ہوں، یہ اللہ کیوں کہلوا رہا ہے محمد کہہ دو؟ اس کا مطلب ہے کسی مقصد خاص کے پیش نظر کہلوا رہا ہے، کسی خاص وجہ سے کہلوا رہا ہے، وہ وجہ بھی ابھی آیا چاہتی ہے۔ دوسری دلیل لفظ انما ہے کہ نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں، یہ کلمہ انما دلیل ہے کہ نبی امت جیسے۔ دیکھیں انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے حصر کیا جاتا ہے، باؤنڈری وال بنا دی جاتی ہے کہ باہر والے باہر اندر والے اندر، یہ ہے حصر کا کام۔ مثلا میں کہوں انما الانیس شاعر، شاعر تو بس میر انیس ہیں، شاعر تو بس میر انیس ہیں۔ اب یہاں جو شعراء بیٹھے ہوئے تھے 2-4 ہمارے دوست و احباب یہ بگڑ گئے، انہوں نے کہا کیا مولانا یہ آپ نے کیا کہا کہ شاعر تو بس میر انیس ہیں، کیا ہم شاعر نہیں ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں نے کب منع کیا آپ شاعر نہیں ہیں؟ وہ کہا آپ ہی تو کہہ رہے ہیں انما الانیس شاعر، شاعر تو بس میر انیس ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نہیں ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیں تو آپ بھی، مگر جیسے میر انیس ہیں ایسے شاعر آپ نہیں ہیں۔ یہ ہے انما کا یوز، یہ ہے کلمہ حسب۔ آئیے 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں آپ حضرات کے سامنے تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، انما سوائے اس کا کچھ نہیں کہ شراب نجس، جوا نجس، بت پرستی نجس۔ کیا کہا قرآن نے؟ انما سوائے اس کے کچھ نہیں کہ شراب نجس، جوا نجس، بت پرستی نجس، یہ تینوں چیزیں نجس ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کیا فقط یہی نجس ہیں؟ کچھ اور نجس نہیں ہے؟ کیا کتا نجس نہیں ہے؟ کیا خنزیر نجس نہیں ہے؟ کیا کلمہ کفر کہنے والا نجس نہیں ہے؟ کیا فضلات انسانی نجس نہیں ہے؟ کیا نجاسات انسانی نجس نہیں ہے؟ سب چیزیں نجس ہیں نا؟ کہاں سب نجس ہیں؟ پھر یہ قرآن نے کیا کہا کہ سوائے اس کے کچھ نہیں، شراب نجس، جوا نجس، بت پرستی نجس۔ کا مولانا انما پہ غور کرو، انما نے بتایا نجس تو اور بھی ہیں، مگر جیسے نجس یہ تین ہیں ایسا نجس کوئی نہیں ہے۔ شراب، جوا، بت پرستی، یہ تینوں جیسے نجس ہیں ایسا نجس کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہے انما کا یوز۔ ایک آیت اور سنیے، سنتے رہتے ہوں گے آپ۔ علی نے انگوٹھی دی، آیت اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما سوائے اس کا کچھ نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں انگوٹھی فقیر کو خیرات کرتا ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے، کیا بیٹے کا باپ اس کا ولی نہیں ہوتا؟ فقہ کی کتابیں دیکھیے، بیٹے کا باپ اس کا ولی ہوتا ہے۔ اگر باپ مر جائے دادا ولی ہوتا ہے، اگر دادا نہ ہو تو مجتہد وقت ولی ہوتا ہے، اگر فی الوقت کوئی مجتہد نہ بھی ہو تو امام وقت تو بہرحال ولی ہوتا ہے۔ تو اتنے ولی ہوتے ہیں۔ یہ آیت نے کیا کہا؟ سوائے اس کے کچھ نہیں، اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں انگوٹھی خیرات کرنے والا ولی۔ کا مولانا انما پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ انما نے بتایا ولی تو اور بھی ہیں، مگر جیسا ولی میرا مولا علی ہے ایسا ولی کوئی اور نہیں ہے۔ بات واضح ہو چکی، مگر آپ کی تقریب ذہنی کے لیے ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں۔ ہر 8ویں دن سنتے ہوں گے یقیناً آپ۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ احزاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے چادر والو، اللہ کا ارادہ سوائے اس کے کچھ نہیں، اللہ کا ارادہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تمہیں پاک رکھے، جیسا پاک رکھنا حد امکان میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا کہا آیت نے؟ اللہ کا ارادہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تمہیں پاک رکھے۔ تو کیا اللہ کا ارادہ حضرت نوح کو پاک رکھنے کا نہیں ہے؟ کیا اللہ کا ارادہ حضرت آدم کو پاک رکھنے کا نہیں ہے؟ کیا اللہ کا ارادہ حضرت ابراہیم کو پاک رکھنے کا نہیں ہے؟ کیا موسیٰ پاک نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ پاک نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اسماعیل پاک نہیں ہے؟ وہ سب بھی تو پاک ہے نا۔ پھر یہ کیا کہا اللہ نے کہ اللہ کا ارادہ سوائے اس کا کچھ نہیں کہ تمہیں پاک رکھے۔ کا مولانا انما پہ غور کیجئے، انما نے بتایا پاک تو اور بھی ہیں، مگر جیسے پاک پنجتن پاک ہے ایسا پاک کوئی نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا نا، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ تو کیا یہودی یہودی بھائی نہیں ہوتے؟ کیا عیسائی عیسائی بھائی نہیں ہوتے؟ کیا زرتشتی زرتشتی بھائی نہیں ہوتے؟ کیا پارسی پارسی بھائی نہیں ہوتے؟ کہاں سب بھائی ہوتے ہیں وہ بھی۔ تو یہ قرآن نے کیا کہا کہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ کا مولانا انما پہ غور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ انما کا یوز تو دیکھیے حصر کرنے کے لیے آتا ہے۔ انما نے بتایا بھائی اور بھی ہیں،
مگر جیسا بھائی مومن کا مومن ہے ایسا بھائی کوئی نہیں ہے۔ تو آئیے جلدی جلدی ریپیٹ کر لیجئے۔ انما نے بتایا نجس بہت جیسے یہ ایسا کوئی نہیں، انما نے بتایا ولی بہت جیسا علی کوئی نہیں، انما نے بتایا پاک بہت جیسے پنجتن ایسا پاک کوئی نہیں، انما نے بتایا بھائی بہت جیسا بھائی مومن کا مومن ایسا بھائی کوئی نہیں۔ تو جس آیت کو پڑھ کے دنیا والے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ آیت بھی تو یہی ہے، انما وہ بھی تو یہی ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ یہاں بھی انما نے بتا دیا مثل بشر بہت ہے، جیسا محمد ہے ایسا کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ تو جیسا میرا نبی ہے ایسا کوئی نہیں، یہ انما کا یوز ہے۔ قل محمد کہہ دو، اللہ کہلوا رہا ہے نا۔ آیا ٹیکنیکل وے میں جا کے ترجمہ کرتا ہوں اس کا۔ جب علم اصول مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ جب صیغہ امر ہو، آرڈر ہو، اور اس میں کوئی قرینہ نہ ہو، کسی طرح کا کوئی قرینہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کام کو فوراً انجام دو، آرڈر کے فوراً بعد کام انجام دیا جائے۔ اور اگر قرینہ ہو تو قرینے کے حساب سے انجام دیا جائے۔ مثلا میں اپنے نوکر سے کہوں کہ بھئی تم گھر جا رہے ہو کھیت سے باغ سے، اگر تھکے ہوئے نہیں ہو تو کھانا لے آنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تھکے ہوئے نہیں ہو تو لے آنا، تھکے ہوئے ہو تو نہ لانا۔ یعنی کام کا فوراً کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ آ گیا ہے قرینہ ہے، کانٹیکسٹ آ گیا، سیاق و سباق آ گیا۔ لیکن اگر کوئی قرینہ نہ ہو، مثلا آپ اپنے بیٹے سے کہیں جے نبی الماء، پانی لاؤ میں پیاسا ہوں، تو کیا اس کا مطلب یہ 4 دن بعد لاؤ؟ نہیں، فوراً لاؤ، ابھی لاؤ۔ تو صیغہ امر کے ساتھ جب قرینہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کام کو فوراً انجام دو۔ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے قل محمد کہہ دے، کب کہہ دے؟ فوراً کہہ دے، ابھی کہہ دے، جلدی سے کہہ دے کہ میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، اللہ تو وہ ہے جو واحد ہے۔ عزیزان گرامی ذرا بتائیے بھئی یہ جلدی مجھے ہو آپ کو ہو، اس لیے کہ ہم لمحہ بلمحہ مر رہے ہیں، ذرہ بذرہ ٹوٹ رہے ہیں، زمان و مکان کی قید میں ہیں۔ وہ اللہ نہ جو زمان میں قید، نہ مکان میں قید، نہ موت کا خطرہ، نہ وجود کے مٹ جانے کا خوف، اسے کیا جلدی ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ محمد جلدی سے کہہ دو، ابھی کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اللہ تو وہ ہے جو واحد ہے۔ عزیزو وجہ یہ ہے کہ آیت اس وقت اتری تھی کہ جب موضع شق القمر ہوا، جب نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کوئی آ کے میرے کان میں کچھ کہے اور میں پلٹ کے مائک پہ اس سے کہوں بھئی میں تو مولوی ہوں، مرثی خان تو فلاں ہے، میں تو مولوی ہوں، شاعر تو فلاں ہے، تو عقل کے پیچھے لاٹھی لے کے دوڑنے والا بھی سمجھ جائے گا کہ آنے والے نے مولانا کو مرثی خان یا شاعر سمجھ لیا، جو انہیں کہنا پڑا میں تو مولوی ہوں، مرثی خان فلاں ہے، میں تو مولوی ہوں، شاعر فلاں ہے۔ بس یہی ہوا جیسے ابو جہل نے کہا محمد رسول جب مانوں گا جب چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اور محمد نے شق القمر کیا تو ایک مرتبہ ابو جہل آگے بڑھا، اے محمد تم تو خدا ہو، اے محمد تم تو اللہ ہو۔ فوراً آیت نازل ہوئی، اے محمد جلدی کہہ دے، فوراً کہہ دے، ابھی کہہ دے، میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، اللہ تو وہ ہے جو واحد ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ تو وہ ہے جو واحد ہے۔ تو ایسے نبی کو اپنے جیسا کہنا عزیزان گرامی عقیدت میں خاک اڑانے کے مترادف نہیں ہے، اور کہنا یہ کہ صاحب وہ تو جبرائیل آئے اور انہوں نے آنے کے بعد نعوذ باللہ یہ کہا کہ وضو کیجئے، انہوں نے کہا وضو کرنا نہیں آتا، کریں کہاں سے؟
انہوں نے کہا یہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے. انہوں نے کہا پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھیں کہاں سے؟ لہذا جبرائیل نے کہا اما بڑا مشکل ہو گئی، انہیں تو آپریشن کی ضرورت ہے. وہ فوراً گیا اور اس نے ایک لوٹا اٹھایا، آب کوثر اس میں بھرا اور تشلا وشلا ایک تشت اٹھا کے لایا اور لانے کے بعد زمین پہ رکھا، نعوذ باللہ نبی کو لٹایا اور جو نقطہ جہل دل میں تھا آپریشن کر کے جہل کا نقطہ نکال دیا اور علم کا نقطہ محمد کے دل میں ڈال دیا. اور پھر وضو بھی نبی سے کرنی آ گئی اور نبی کریم سے پھر پڑھنا بھی آ گیا. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی دل کے اندر علم ڈالنے ہیں، دل کے اندر تقویٰ ڈالنے ہیں. ہما کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جب دل کے اندر علم رہتا تھا، دل روٹتا تھا اور دل منتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا مرزا غالب میر تقی میر کے زمانے کی باتیں ہیں. آج تو دل بیٹھ گیا، آج تو دل بلیو اچھل رہا ہے، آج تو دل مفلس کا چراغ بن گیا، شام سے بجھ گیا. آج تو دل جو ہے وہ باغیچے کی سیر کر رہا ہے اور آج تو دل بڑا خوش ہے، آج تو دل بڑا اداس ہے. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. آج کی میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دل تو خالی پمپنگ مشین ہے، خون کو ادھر سے ادھر سرکولیشن بنانے کے لیے ایک پمپ چل رہا ہے. اس کے علاوہ باڈی میں کوئی فنکشننگ دل کی ہے ہی نہیں، کوئی فنکشننگ دل کی نہیں ہے. آج میڈیکل نے بتا دیا نہ دل روٹتا ہے، نہ دل منتا ہے، نہ دل میں ایمان ہے، نہ دل میں کفر ہے، نہ دل میں علم ہے، نہ دل میں جہل ہے. یہ دماغ ہے جو پڑھتا ہے، یہ دماغ ہے جو عالم ہوتا ہے، یہ دماغ ہے جو جاہل ہوتا ہے، یہ دماغ ہے جو مومن ہوتا ہے، یہ دماغ ہے جو کافر ہوتا ہے. تو روایت بتا رہی ہے یہ دل اللہ نے نہیں دلوایا، مولانا صاحب نے دلوایا ہے. اگر اللہ دلواتا دماغ دلواتا، دل نہ دلواتا. صلو آپ محمد و آل محمد. اللہ دلواتا تو دماغ دلواتا، دل نہ دلواتا. تو عزیزان گرامی اللہ نے دلوایا نہیں بھائی. اب ایسے نبی کو کہنا کہ ہمارے جیسے ہیں، وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. جی نبی بشر ہیں، تم باشر ہو. وہ نور النور، تم نور سے بہت دور. وہ بحر زخار، تم قطرہ بیکار. وہ قرآن لانے والا، تم قرآن لینے والے. وہ شریعت پہ چلانے والا، تم شریعت پہ چلنے والے. وہ علم دینے والا، تم علم لینے والے. وہ آل والا، تم ریال والے. وہ علم والا، تم جو حال والے. تم اپنے دوست سے ملو ملاقات کہلائے، وہ اپنے حبیب سے ملے معراج کی رات کہلائے. تم بولو تو گفتگو ہو، وہ بولے تو حدیث ہو. تم قانون بناؤ تو شدت ہو، وہ قانون بنائے تو حجت ہو. کس قدر فرق ہے تم میں اور اس میں. ارے تم سود والے، وہ درود والا. تم زکوٰۃ والے، وہ صلاۃ والا. تم صدقے والے، وہ ہدیے والا. تم رضی اللہ محمد صلی اللہ صلوات پر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی ایسے نبی کو اپنے جیسا کہنا کہ صاحب ہمارے ہی جیسے. کہاں لکھا ہے آپ کے جیسے؟ کہ قرآن نے کہہ دیا مثلکم، کہہ دو محمد میں تمہارے مثل ہوں. اور جب قرآن نے ہمارے مثل کہہ دیا تو ہم تو اپنے ہی جیسا کہیں گے. آئیے میں قرآن میں 10 آیتیں آپ کو دکھا دوں جہاں کلمہ مثل استعمال ہوا. اور نو بھی جدا ہے، جنس بھی جدا ہے. کلمہ مثل استعمال ہوا، نو بھی جدا اور جنس. اول تو مثلیت دلیل عینیت ہوتی نہیں، مثلیت عینیت کی دلیل نہیں ہوتی. آپ میری ایک پکچر لیجئے، اسے کہیے یہ مفضل ہے، آپ اسے مثل مفضل کہہ لیجئے. وہ میرے جیسی ہو نہیں سکتی اس لیے کہ میں تھا تو تصویر بنی، میں نہ ہوتا تو کیا بنتا. نہ وہ میری طرح ہنس سکتی ہے، نہ وہ پکچر میری طرح رو سکتی ہے، نہ وہ پکچر میری طرح بول سکتی ہے. میں تھا تو بنی، میں نہ ہوتا تو کہاں سے بنتی. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور آدم سے کہا ذرا میرے عرش کی طرف سر اٹھا کے دیکھو. آدم نے دیکھنا شروع کیا تو آدم کو کچھ نور نظر آئے. ایک مرتبہ آدم نے کہا رب هل خلقت من طین بشرا من قبلی، پروردگارا کیا تو نے مجھ سے پہلے مٹی سے کچھ بشر بنائے ہیں؟ آواز قدرت آئی آدم ہم نے تو مٹی سے کسی کو بھی نہیں بنایا. آدم نے کہا من ہؤلاء الذین علی صورتی، وہ کون ہیں جو میرے جیسے ہیں؟ اللہ نے کہا آدم جلدی توبہ کر لو. ارے وہ تمہارے جیسے نہیں ہے، تم ان کے جیسے ہو.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، یعنی وہ پہلے ہیں، تم بعد میں بنائے گئے ہو۔ یہ ہے مثل کا معاملہ۔ حابیل قابیل کا قصہ بیان نہیں ہوا قرآن میں کہ جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، دفن کرنا جانتا نہیں تھا، دفن کرنا نہیں جانتا تھا، لاش صحراؤں میں لیے گھوم رہا ہے، اچانک سے دیکھا قرآن میں ہے کہ دو کوے اڑتے ہوئے آئے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، پنجوں سے زمین کھودی دفنا دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد قابیل کہتا ہے اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں اتنا عاجز ہوں کہ کوے کے مثل بھی نہیں ہو سکتا؟ کیا میں اس کوے کے مثل بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اس طرح دفنا نہیں سکتا؟ تو قرآن نے قابیل کو کوے کے مثل کہا، تو بتائیے کیا پرواز نکل آئے قابیل کے، کائیں کائیں کرنے لگا، آسمان میں اڑنے لگا؟ نہیں، مثل کہا، نوع بھی جدا ہے، جنس بھی جدا ہے، آدمی آدمی ہے، جانور جانور ہے۔ ایک اور آیت سورہ اعراف کی سنیے، بلم باور، قوم موسیٰ کا بہت بڑا عالم تھا بلم باور، موسیٰ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا مثلہ کمثل الکلب، بلم باور کتے کی مثل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا بلم باور بالکل کتا ہو گیا؟ بھونبھو کرنے لگا، کچا گوشت کھانے لگا، دھوم نکل آئی؟ نہیں، لفظ مثل بھی استعمال ہوا، کتا کتا ہے، بلم باور بلم باور ہے، نوع بھی جدا ہے اور جنس بھی جدا ہے، جبکہ لفظ مثل استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا بلم باور پہ اتنا بڑا چارج لگا کیوں؟ یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ نبی نے بلایا مگر میدان عمل میں نبی کو تنہا چھوڑ کے چلا گیا، تو قرآن نے اسے کتا کہہ دیا۔ یہ تو قرآن نے بھی بتا دیا کہ چاہے کتنا بھی قریبی ہو، جب میدان عمل میں نبی کو تنہا چھوڑ جائے، آدمی نہ سمجھنا کتا ہوتا ہے۔ مثلہ کمثل الکلب، ہر 8ویں دن سنتے ہوں گے آپ، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، تین بار لفظ مثل آیا۔ ان کی مثال جنہیں تورات ملی اور وہ اٹھا نہ سکے، گدھوں کے مثل ہیں۔ کیا سارے علماء تورات گدھے ہو گئے؟ کیا علماء تورات کو آپ گدھا سمجھنے لگے؟ قرآن گدھا کہہ رہا ہے۔ بتائیے آپ، لفظ مثل استعمال ہوا، گدھے گدھے ہیں، علماء تورات ہے۔ اب اگر سارے گدھے مل کے خود کو علماء تورات جیسا کہنے لگے، آپ مان لیجئے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ تو جیسے لفظ مثل آنے کے بعد کتا کتا ہے، آدمی آدمی ہے، لفظ مثل آنے کے بعد گدھے گدھے ہیں، علماء تورات ہیں، لفظ مثل آنے کے بعد قابیل قابیل ہے، کوا کوا ہے، ایسے ہی اس آیت میں بھی لفظ مثل آنے کے بعد امت میں اور محمد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا حیوان اور انسان میں ہوتا ہے، اس لیے کہ جنس جدا ہے۔ محمد کی جنس عصمت والی ہے، آپ کی جنس معصیت والی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر اچھا نبی کو بشر کہا ہے، یہ احتیاط قرآن ہے، اللہ نے انسان نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا محمد کہہ دو میں تمہارے جیسا انسان ہوں، بلکہ کیا کہا؟ محمد یہ کہہ دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس لیے کہ انسان بنا ہے نسیان سے، بھول جاتا ہے، اسی لیے سے انسان کہا جاتا ہے، انسان نسیان سے بنا ہے۔ اگر اللہ کہتا محمد کہہ دو میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تو لوگ کہتے ہیں میاں نسیان ہو جاتا ہے انہیں۔ اللہ نے نسیان نہیں، ہٹا دیا لفظ انسان، تمہارے جیسا بشر ہے، انسان نہیں، تاکہ دیکھ لو جسے نسیان نہ ہو اسے ہذیان کہاں سے ہو جائے گا۔ اور بشر کیوں کہا؟ بشر بنا ہے بشرا سے، بشرا کے عربی میں 2 معنی ہوتے ہیں، یہ گڈ نیوز کو بھی بشرا بولتے ہیں، خوشخبری کو بھی، اور یہ جو اسکن ہوتی ہے جلد پوسٹ، اسے بھی بشرا کہا جاتا ہے۔ بشر کو بشر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کے بدن سے یہ بشرا لگی ہوئی ہے، اسی لیے اسے بشر کہا جاتا ہے۔ اگر اس بشرا کے ساتھ ملک بھی زمین پہ آئے، ہے ملک کہلائے گا بشر۔ اگر فرشتہ بھی زمین پہ آئے تو بشر کہلائے گا، ملک نہیں، جبکہ حقیقت میں ملک ہے۔ پڑھو سورہ مریم کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اے محمد اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو، جب وہ نہانے کے لیے چشمہ شرق پہ پہنچی، جیسے ہی نہانے کے لیے پہنچی، آسمان سے کیا ہوا؟ تمثل فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے روح الامین جبرائیل کو بھیجا، جبریل مریم کے پاس پہنچا، کیسے پہنچا؟ تمثل لہا بشرا سویا، کمپلیٹ بشر بن کے پہنچا۔
کمپلیٹ بشر بن کے پہنچا ہے ملک، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کمپلیٹ بشر بن کے پہنچا۔ عزیزان گرامی، مریم کی نگاہ پڑی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم متقی ہے تو خدا را مجھے ہاتھ نہ لگانا، اگر تم متقی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ مریم کا یہ کہنا کہ اگر تو متقی ہے تو مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مریم نہیں پہچانی؟ بھائی اگر مریم جبرائیل کو پہچان جاتی کہ یہ جبرائیل ہے، متقی ہوتا ہی، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی اگر متقی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، وہ تو معصوم ہے، متقی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے مریم جبرائیل کو نہیں پہچانی۔ دوسرا سوال، کیوں نہیں پہچانی؟ مریم کیوں نہیں پہچانی حضرت جبرائیل کو؟ اس لیے نہیں پہچانی کہ مثل بشر بن کے آیا، قرآن نے بتایا مثل بشر بن کے آیا، اس لیے نہیں پہچانی۔ یہ مت کہنا فرشتہ تھا اس لیے، نہیں نہیں نہیں، فرشتوں کو تو پہچانتی ہے، اسی قرآن میں ہے کہ جیسے زکریا نے آ کے لاک کھولا، کہا مریم یہ کھانے تازے پھل کہاں سے آئے، باہر تو تالا لگا ہوا تھا، تو مریم نے کہا اللہ نے فرشتوں کو دے کے بھیجا ہے، فرشتے لے کے آئے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے نواز دیتا ہے۔ یعنی ہمیشہ ملک کو پہچان جاتی تھی مریم، آج نہیں پہچانی جبرائیل کو، چونکہ جبرائیل مثل بشر بن کے آیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس جبرائیل کے بارے میں ذرا سن لیجئے، سورہ کہیے اصول کافی میں آئے، یہ جبریل یجلس قادت العبد، پنجے تن کے سامنے ایسے بیٹھتا تھا جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا کرتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے غلام محمد جبرائیل، غلام سیدہ جبرائیل، غلام حیدر کرار جبرائیل، غلام حسن جبرائیل، غلام حسین جبرائیل، تو جبرائیل ہے آل محمد کا غلام، لیکن جب مثل بشر بنا تو مریم نہیں پہچانی۔ عزیزان گرامی، یہ مریم کیا ہے یہ بھی قرآن سے پوچھو، ام عیسیٰ مریم، کلمت اللہ کی ماں مریم، صدیقہ مریم، طاہرہ مریم، مطہرہ مریم، مصطفیٰ مریم، عذرا مریم، ام عیسیٰ مریم، اتنے عہدے مریم کے قرآن و حدیث میں ہیں، مگر اتنے عہدوں والی مریم اگر محمد کا غلام مثل بشر بنے تو مریم نہیں پہچانتی۔ ارے محمد مثل بشر بنے تو امت کیا پہچانے گی؟ آیا ہے جبرائیل، اور آیا کس واسطے ہے؟ یہ جبریلی سے پوچھو کیوں آیا ہے؟ کہ میں اس لیے آیا ہوں لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ مریم کو ایک پاک بیٹا دوں۔ مریم میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک بیٹا دوں، پاک بیٹا دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ احبا متکلم کا صیغہ ہے، میں دوں، اللہ سے لے کے نہیں دے گا۔ کس لیے آیا ہوں؟ بھائی اب تو توحید زخمی ہو جانی چاہیے، اب تو شرک ہو جانا چاہیے، اب تو اختیار پہ حرف آ جانا چاہیے۔ اللہ سے لے کے دے جبرائیل، تو اتنا مختار کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو قرآن شریف ہے، یہ تو ضعیف نہیں ہوگا۔ حدیث شریف تو ضعیف ہو سکتی تھی، قرآن شریف میں ہے کہ جبرائیل نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک بیٹا دوں۔ عزیزان گرامی، یہی تو ہم کہتے ہیں، ارے جبرائیل ہے پنجے تن کا غلام، اگر جبرائیل مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے تو حسین راہب کو 7 بیٹے کیوں نہیں دے سکتے؟ چلو آپ محمد والے محمد۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میاں یہ کون سا کمال ہے کہ وہ پہچانی نہیں؟ اب مریم کوئی نبی تھی، امام تھی، نہیں پہچانی، نہیں پہچانی۔ اگر نہیں پہچانی جبرائیل کو، یہ کیا کمال ہے؟ آئیے میں قرآن میں دکھاؤں۔ اگر فرشتہ مثل بشر بنے، نبی بھی نہیں پہچان پاتا۔ مریم کی بات نہیں، نبی بھی نہیں پہچان پاتا۔ سورہ زاریات میں ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے محمد کیا آپ تک ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کا قصہ پہنچا؟ ابراہیم کے عزت دار مہمان کون تھے؟ چند ملک تھے، گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے، گھوڑے اپنے آنے کے بعد باندھے، ابراہیم کے گھر پہنچے۔ اب جیسے حضرت ابراہیم کے گھر پہنچے تو فوراً ابراہیم مہمان نواز نبی تھے، حضرت ابراہیم دوڑ کے گئے اور ایک بچڑا اپنے باڑے سے جدا کیا اور اس کے کچھ یعنی ران وغیرہ بھونی اور لانے کے بعد پھر آ کے مہمانوں کے آگے رکھ دی کہ لو بھائی کھا لو۔ اب دیکھا مہمانوں کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں، پریشان ہو گئے، کہا بھائی کھانا پسند نہیں آ رہا ہے تمہیں میرا، یا مہمان نوازی میں کچھ نقص رہ گیا؟ آنے والوں نے مسکرا کے کہا اے خلیل خدا، ہم وہ ہیں جو کھانا نہیں کھایا کرتے۔
جبرائیل ہوں، یہ میرے ساتھی ہیں، ہم کھانا نہیں کھایا کرتے۔ اب یہ بھی کمال کی بات ہے کہ ابراہیم جیسا نبی پکا کے لائے، جبرائیل تب نہیں کھاتا، فاطمہ کے گھر سے روٹیاں مانگ مانگ کے لے کے جاتا ہے۔ کیا مقام ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ آیت تھی جسے پڑھ کے لوگ اپنے جیسا نبی کو کہتے تھے، اور اسی میں دلیلیں ہیں۔ قل دلیل ہے کہ ہم جیسے نہیں، لفظ انما دلیل ہے کہ ہم جیسے نہیں، لفظ مثل دلیل ہے کہ ہم جیسے نہیں، آیت کا پورا اگلا حصہ دلیل ہے کہ ہم جیسے نہیں۔ تو اس طریقے سے آیتوں کو سمجھو گے تو آیتیں سمجھ میں آئیں گی، اور ڈائریکٹ ایسے سمجھنے نکل جاؤ گے ظاہر قرآن کو تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں، دوسری آیتوں سے کمپیئر کرو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور الزام یہ کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کو مانتے ہی ہم ہیں، جس معیار پہ رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا، نبی کو مانتے ہی ہم ہیں۔ ہمارے ایک عالم نے علامہ حقی کے جواب میں ایک عبارت لکھی ہے، سن لیجئے، ان اللہ خلق من بیاض صغرہ النہار من سواد شعرہ اللیلہ من رواہ عرقہ طور الجنہ۔ جب اللہ نے عالم کبریائی کی تنہائی میں محمد کو خلق کیا تو کیا کیا؟ ان اللہ خلق من بیاض صغرہ النہار، اللہ نے محمد کے بیاض صغر سے یعنی ہونٹوں کی چمک سے دن کو بنایا، دانتوں کی چمک سے دن کو بنایا، اور محمد کی زلفوں کی سیاہی لے کے شب تاریک بنائی، محمد کے پسینے کے قطرے لے کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنایا، اور پسینے کی خوشبو سے خوشبو جنت بنائی، اور نبی کے لاب دہن سے ساری دنیا کا علم خلق کیا، نبی کے لاب دہن سے ساری دنیا کا علم خلق کیا۔ جس کے لاب دہن سے علم بننا ہو کیا وہ 40 سال تک جاہل رہے گا؟ نبی کے لاب دہن سے پوری دنیا کا علم خلق کیا۔ عزیزان گرامی، اور نبی کا لاب بھی کیا لاب ہے کہ بروز جنگ خندق جابر کی ہنڈیا سے ایسے چکھا، کئی برس تک کھانا نکلتا رہا، ختم نہیں ہوا۔ ایک دن زوجہ نے کھول کے دیکھ لیا جابر کی، دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں، دوڑے دوڑے آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ وہاں کچھ تھا نہیں، آج میری زوجہ نے کھول کے دیکھا، تو تم کھا کیا رہے تھے جس سے آپ نے چکھا تھا؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ برا کرے تیری زوجہ نے کھول کے دیکھ لیا، ورنہ قیامت آ جاتی تیری نسلیں ایسے ہی کھاتی رہتی۔ لاب دہن کیسا ہے نبی کا؟ کڑوے کنویں میں تھوکا تو پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا، کیسا لاب دہن ہے نبی کا، کیسا معجزہ ہے۔ ارے جس کا لاب دہن خیبر کے دن عین اللہ آنکھوں کا سرما بن جائے، اس نبی کے لاب دہن کا کیا کہنا؟ ایسا لاب دہن ہے عزیزان گرامی، کیسا لاب دہن ہے۔ اور لاب ہمیشہ مطابق غذا ہوتا ہے۔ یہ سورج کی کرنیں آ رہی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے لاب الشمس، سورج کا لاب۔ سانپ کے زہر کو کہا جاتا ہے لاب الحیہ، سانپ کا لاب۔ پھولوں کے عرق کو کہا جاتا ہے پھولوں کا لاب۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس سیریل سے بیان کر رہا ہوں اسے سمجھیے، پھولوں کے عرق کو کہا جاتا ہے پھولوں کا لاب، سانپ کے زہر کو کہا جاتا ہے سانپ کا لاب، سورج کی کرنوں کو کہا جاتا ہے سورج کا لاب۔ عزت کی طرف مثال جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت کا جوہر اس کا لاب کہلاتا ہے، کسی بھی چیز کی حقیقت کا جوہر اس کا لاب کہلاتا ہے۔ یعنی کرنوں سے اندازہ ہوگا سورج میں گرمی کتنی ہے، عرق سے اندازہ ہوگا پھولوں میں خوشبو کتنی ہے، ایسے ہی محمد کا لاب دہن دیکھ کے اندازہ ہوگا، ارے جس کا لاب ایسے معجزے دکھاتا ہو اس کا خون کیسے معجزے دکھا رہا ہوگا۔ محمد کا لاب دہن ہے۔ لاب ہمیشہ مطابق غذا ہوتا ہے، جیسی غذا کھائیے گا ویسا لاب بنے گا۔ اگر آپ زعفران کھانے لگیں لاب سے خوشبو آئے گی، ہے صحیح کہ نہیں چاند بھائی؟ روز زعفران کھائیں تو لاب سے خوشبو آئے گی، اور خراب کھانا کھانے لگیں لاب سے بدبو آئے گی۔ تو جیسی غذا ویسا لاب، اور جیسا لاب ویسی غذا۔ تو لاب دیکھ کے اندازہ ہوگا غذا کیسی کھاتے ہوں گے۔ تو نبی کا جب لاب دہن ایسے معجزے دکھاتا ہے تو غذا کتنی باکمال ہوگی۔ تفسیر اعلیٰ الرحمٰن علیہ سنت کی تفسیر ہے۔ ایک دن اصحاب نے روزے کے بعد کہا رسول اللہ یہ افطار کر لیجئے۔ فرمایا بھائی تم افطار کر لو، میں نہیں کروں گا۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا انا ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میری رات اپنے رب کی یاد میں گزرتی ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ اللہ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اللہ وہاں عرش پہ کون سا کچن لگا ہے، کون سے کوفتے کباب مرغ مسلم متنجن، آخر اپنے نبی کو کیا کھلا رہا ہے؟
کہا خاموش بے ادب، اگر یہی کھلانا ہوتا اصحاب کے مجمع میں بٹھا کے کھلا دیتا، پھر کیا کھلا رہا ہے تو اپنے نبی کو؟ کہا تو نہیں جانتا شربت ایمان کے جام پلا رہا ہوں، علم الہی کے خزانے کھلا رہا ہوں، سانس لینے کو ہوائے رحمت چلا رہا ہوں، تو محمد کے شکم میں ہوائے رحمت، محمد کے شکم میں شربت ایمان، محمد کے شکم میں علم الہی، اور جیسی غذا ویسا لاب، جیسی غذا ویسا لاب، جیسی غذا ویسا لاب۔ آئیے اب دیکھیں لاب کیسا باکمال بنا ہوگا، کیسا باکمال لاب بنا یہ غذا کھانے کے بعد، ایسے پتہ نہیں چلے گا۔ آؤ سین حرم میں چلو، 13 رجب کو کعبے کی دیوار میں در بنا، 3 دن بعد فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کے باہر آئی، محمد کے ہاتھوں میں دیا، اور جیسے ہی ہاتھوں میں دیا علی نے آنکھیں کھولی، فاضلہ لسانہ فی فم میں، حدیث میں محمد نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی، علی نے لاب چوسنا شروع کیا، اور جیسے ہی زبان باہر نکالی تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ توریت کہو توریت سناؤ، زبور کہو زبور سناؤ، انجیل کہو انجیل سناؤ، قرآن کہو قرآن سناؤ۔ کیسا لاب بنا، ایسا لاب بنا۔ لیکن ایک ہی دن کا تو واقعہ ہے نا، جب چھوٹا نواسا جس کی یاد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے روایت ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ گھر میں آئے، اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا فاطمہ اس بچے کو شیر نہ پلانا۔ عزیزان گرامی روایت میں ہے، انگوٹھے کی بھی روایت ہے اور لاب کی بھی ہے، حولین کاملین 2 برس تک رسول اللہ آ کے انگوٹھا چساتے رہے۔ حسین کو ایک دن ہوتا ہے، ایک دن 2 برس ہوتے ہیں 720 دن، تو جس نے محمد سے ایک دن غذا پائی اس نے ہاتھوں پر قرآن سنایا، جس نے 2 سال تک غذا پائی اس نے نیزے کی بلندی پر قرآن سنایا۔ کیا مقام ہے عزیزان گرامی۔ اور لاب ہمیشہ مطابق غذا ہوتا ہے، لاب مطابق غذا ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم نے آپ کو ایک ہی روایت تو سنائی ہے نا، اب دوسری بھی سن لیجئے گا۔ محمد نے ایک غذا نہیں کھائی، ایک غذا کھائی عرش پہ اللہ کے یہاں، ایک غذا کھائی فرش پہ 40 سال تک اپنے چچا کے یہاں۔ جیسی غذا ویسا لاب، جیسی غذا ویسا لاب۔ تو مجھے کہنے دیجئے ارے کتنے پاکیزہ تھے کافر کے دسترخوان کے ٹکڑے، بھتیجے نے کھایا محمد الرسول اللہ ہو گیا، بیٹے نے کھایا علی ولی اللہ ہو گیا۔ کیا مقام ہے آل محمد کا۔ تو یہ آل محمد کا مقام ہے، اس معیار پہ ہم نبی کو مانتے ہیں۔ سلمان فارسی چلے فارس سے اڑتی اڑتی سنتے تھے، بس یہ روایت اور ختم، مجلس ربط مسائل اڑتی اڑتی سنتے تھے کہ مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ظہور کریں گے، آخری پیغمبر ہوں گے۔ مدینے میں آ کے یہودی عورت کے یہاں غلامی اختیار کر لی بھائی، ایک یہودی عورت کے یہاں جب پہنچے رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ، تو ایک دن دیکھا کہ ایک جم غفیر کے ساتھ محمد چلے جا رہے ہیں، علی ساتھ ساتھ ہیں، ساتھی پیچھے پیچھے ہیں۔ آدمی سمجھدار تھا، علی کو ساتھ اور دوستوں کو پیچھے چلتے دیکھ کے فوراً پہچان گیا، خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے سلمان نے کہا سرکار ہوں تو میں غلام، مگر میں نے اپنی مالکن سے اجازت لے رکھی ہے کہ جسے چاہوں جتنا چاہوں کھلا دوں، تشریف لائیے۔ حضور اندر تشریف لے گئے سلمان فارسی کے باغ میں۔ جب اس وہاں پہ پہنچے تو ایک اتنا بڑا تشت کھجوروں کا توڑ کے لائے، اور لانے کے بعد سامنے رکھا، لیجئے کھائیے، یہ صدقہ ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے نبی نے صحابہ کی طرف بڑھا دیا، لو بھائی کھاؤ یہ صدقہ ہے۔ کہا آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہا صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، اللہ نے صدقہ ہمارے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ سلمان پھر دوڑ کے گئے، ایک پلیٹ میں کھجوریں پھر لے کے آئے، لیجئے سرکار کھا لیجئے، ہدیہ ہے۔ جیسے ہدیہ کہا یا علی کھڑے کیوں ہو، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ۔ علی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بٹھا کے کھانے کے لیے کہا۔ عزیزان گرامی جیسے نبی نے کھجور اٹھانا چاہی، سلمان نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، سرکار کھائیے گا بعد میں، اشہد انک محمد الرسول اللہ واشہد ان ھذا علی ولی اللہ، ھذا علی ولی اللہ۔ کیا کہا سلمان نے؟ ھذا علی ولی اللہ، ھذا علی ولی اللہ۔ اما سلمان ایسے ہی 10ویں درجے پہ ایمان کے نہیں ہے، غدیر کے ہاضا سے پہلے اب مدینے میں علی کو ہاضا کہہ دیا تھا۔ چلو اپنے محمد والے محمد پانی ہے یہاں پہ، تو مدینے میں صلوات پڑھیں کون محمد والے محمد۔
تو مدینے میں حاضہ کہہ دیا، یہ سلمان کا مقام ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ محمد رسول اللہ ہیں اور یہ علی ولی اللہ ہیں۔ کا سلمان تو نے گواہی بھی دے دی، ایمان بھی لے آیا، دعوت بھی کر دی، اور تو نے یہ بھی کہا کہ سرکار آپ خاندان شرف کی فرد ہیں۔ اور شریف لوگوں کا ایک شیوا ہوتا ہے، وہ کیا کہ جب کہیں کھا کے نکلتے ہیں گھر سے تو بچوں کو کچھ دے کے جاتے ہیں، بیوی بچے تیرے یہاں ہیں نہیں، میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں۔ کہ سرکار مجھے کیا دیجیے گا؟ کہ غلامی سے آزادی، غلامی سے آزادی۔ چہرہ اتر گیا سلمان کا، کہا کیوں پریشان؟ کہ سرکار میں نے ایگریمنٹ بڑا سخت کیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کہ سرکار میں نے بڑا سخت ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ کہ کیا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے؟ کہ یہودن جو مالکن ہے نا، اس نے یہ شرط لگائی ہے اگر میں 500 درخت آج کھجور کے لگاؤں اور وہ جوان ہو کے پھل دینے لگیں، کئی سال لگیں گے نا، تب جا کے آزاد ہوں گا۔ مسکرا کے فرمایا سلمان بس اتنی سی بات؟ ہمیں رسول اللہ بھی کہتا ہے چھوٹی سی بات کے لیے پریشان بھی ہوتا ہے۔ وہ جو باغ سلمان فارسی ہے وہ اس موقع پہ لگایا گیا تھا جو مدینے میں آپ نے دیکھا ہوگا، آج بھی وہ بریدہ شکل میں موجود ہے۔ اس موقع پہ رسول اللہ نے وہ باغ لگایا تھا، اپنی کھجوریں کھائی ہوئی اٹھائی اور اپنا لاب دہن لگانا شروع کیا ایک ایک گٹھلی کو، اور لاب دہن لگا کے رسول اللہ نے زمین میں بویا اور یہ کہا یا علی انا ازرعها واسقها انت، یا علی گٹھلی میں بوتا ہوں پانی تم ڈالتے چلو میرے ساتھ ساتھ۔ یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور جیسے یہ رسول نے گٹھلی بوئی اور علی نے پانی ڈالا، ایک سے ڈال کے دوسری تک نہیں جاتے تھے، پہلے والی جوان ہو کے پھل دینا شروع کر دیتی تھی۔ 500 درخت اسی طرح رسول اللہ نے لگائے، پر مجلس تمام ہے۔ یا رسول اللہ کمال لے کر رہے ہیں آپ، جب آپ کا لاب دہن ایسا با کمال ہے پھر علی سے پانی ڈلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا لاب تو خود موت سے دکھاتا ہے کہ خاموش بے ادب، اگرچہ میں رسول اللہ ہوں تکمیل کا مالک حیدر کراری ہے۔ میں نے کہا مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے نماز پہنچائی تکمیل دین نہیں ہوئی، روزہ پہنچایا تکمیل دین نہیں ہوئی، قرآن دیا تکمیل دین نہیں ہوئی، ہجرت کی تکمیل دین نہیں ہوئی، مرا تکمیل دین نہیں ہوئی، خیبر اکڑا تکمیل دین نہیں ہوئی، خندق فتح ہوئی تکمیل دین نہیں ہوئی۔ تکمیل کب ہوئی؟ جب ہم نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا الا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ تو تکمیل علی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جس کے بغیر دین کی تکمیل نہ ہو اس کے بغیر کلمے کی تکمیل ہو جائے گی، ایمان کی تکمیل ہو جائے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی عمل بغیر علی کے کامل قبول کر لیا جائے۔ اور کوئی خطا نہیں تھی مولا علی کی، بس یہی وہ وجہ تھی جو کچھ ایکسٹرنل دشمن تھے، کچھ انٹرنل دشمن تھے۔ باہر کے لوگ وہ جو تلواروں سے پیٹے بیٹھے تھے، اور کچھ لوگ مدینے میں تھے جو علی کے فضائل سے پیٹے بیٹھے تھے۔ علی کے فضائل کے پیٹے ہوئے لوگ بہت تھے مدینے میں، تارا اترا ان کے گھر پہ، نبی کے داماد بنے یہ، الحق و معالی بنے یہ، القرآن و معالی بنے یہ، باب مدینۃ العلم بنے یہ، صدیق اکبر بنے یہ، فاروق اعظم بنے یہ، صدیق مباہلہ بنے یہ، رسالت کے گواہ بنے یہ، نفس پیغمبر بنے یہ، نفس خدا بنے یہ، جن کے بیٹوں کو محمد اپنا بیٹا کہے یہ، جسے اپنا فخر کہے یہ، جسے امت میں اولا کہے یہ، جسے من کنت مولا کہے یہ، جو نوشائے غدیر ہو یہ، جو خطیب ممبر سلونی ہو یہ، مبلغ سورہ برات ہو یہ۔ عزیزوں ایک ایک چیز علی کا طواف کرتی چلی گئی اور علی مسجد نبوی میں بیٹھے رہے۔ جیسے جیسے فضیلتیں بڑھتی گئیں ایسے ایسے بغض بڑھتا گیا، ایسے ایسے حسد بڑھتا گیا۔ وہی بغض وہی حسد وہ کربلا میں نکالا گیا۔ حسین نے یہی تو کہا تھا، کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا کسی حرام کو حلال کیا ہے؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہ بغضاً لأبیک، آپ کے باپ کے بغض میں قتل کرنا تھا۔ عزیزان گرامی، دین بچانے کے لیے حسین کربلا میں آئے، اور یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں کہ حسین کربلا میں کیوں آئے سوائے حسین کے۔ حسین نے بتایا کہ میں امت جد کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، دین میں جو فساد برپا ہو رہا ہے اس میں اصلاح کرنے کے لیے میں آیا ہوا ہوں۔
عزیزان گرامی حسین آئے اور حسین یہ کہتے ہوئے آئے اے دین تو میری ذمہ داری ہے نا تو سن لے، اگر تیرا گلا کمزور ہے تو علی اصغر حاضر ہے، تیرا کلیجہ کمزور ہے تو علی اکبر حاضر ہے، اے اللہ کے دین اگر تیرے بازو کمزور ہیں تو عباس کے بازو حاضر ہیں، اگر تیرا حلق کمزور ہے حسین کا حلق بریدہ حاضر ہے، مگر نانا کے دین میں تجھے کمزور نہیں ہونے دوں گا، اپنا بھرا ہوا گھر لٹا دوں گا۔ عزیزان گرامی صبح سے لاشوں پہ لاشیں حسین اٹھا رہے ہیں۔ اب ایک وقت وہ آ گیا، نہ قاسم نہ اکبر نہ کثرت الناس نہ سپاہ، حسین تنہا ہوئے، ایک آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے جو آل محمد کی مدد کے لیے آئے؟ کیا کوئی ہے جو حرم رسول خدا کی حفاظت کے لیے آئے؟ کوئی جواب کسی نے نہ دیا۔ رباب کے خیمے سے رونے کا ایک شور اٹھا۔ حسین جو رباب کے خیمے کے قریب گئے، زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین پہنچے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، مولا بچہ مچل رہا ہے، کسی کی آغوش میں نہیں آتا۔ حسین نے اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کے حسین کی گود میں آیا۔ حسین نے کہا رباب میں اسے لے کے میدان میں جا رہا ہوں۔ رباب نے کہا مولا ایک لمحے کے لیے رکیے، میرا بچہ پہلی بار گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ اجلا سا کرتا لے کے آئی، چھوٹا سا امامہ لے کے آئی۔ حسین کے بچے کے سر پہ رباب نے اپنے ہاتھوں سے امامہ رکھا اور ایک فقرہ کہا، ارے چھوٹا ہے تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا ہے۔ عزیزان گرامی آپ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، بس ایک دن کا مہمان رہ گیا کربلا والا مولا۔ اے ہندوستان کو یاد کرنے والے حسین، آپ کی یاد میں اب بھی کتنے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان گرامی حسین بچے کو لے کے خیمے سے باہر نکلے، ابا کا دامن ڈالا، فوج کے قریب پہنچے۔ اب جو ابا کا دامن ہٹایا، شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ بچہ تلذی کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے اور پانی کی کمی میں مچھلی مرنے کے قریب ہو جائے تو چھوٹا چھوٹا منہ بار بار کھولتی ہے۔ امین کہتا ہے میں نے دیکھا علی اصغر چھوٹا سا منہ بار بار کھولتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ حسین نے کہا فوجش کیا، ارے اس بچے کو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ ملا۔ حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، آؤ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا کے چلے جاؤ۔ حسین پانی نہیں پینا چاہتا، ارے جب اکبر نہ رہا تو میں کیا پیوں گا، جب عباس پیاسا مارا گیا میں کیا پیوں گا، جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ذبح کر دیے گئے اب حسین پانی نہیں پیے گا۔ ارے میرا یقین نہیں تو بچے کو آؤ اسے آ کے پلا کے چلے جاؤ۔ کوئی جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، بچے کو ریت سے اٹھا لیا، اپنی آغوش میں لے کے کہا حجت خدا کے فرزند ہو علی اصغر، ذرا حجت تمام کر دو۔ تاریخ میں ہے بچے نے چھوٹی سی زبان اپنے ہونٹوں پر پھرائی، فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ ایک آواز گونجی اختاب کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے ایک تیر اپنی کمان میں جوڑا۔ جانتے ہو تاریخ میں لکھا ہے تیر سے شعبہ سنتے ہیں نا، 3 بھالوں کا تیر، اس کا مطلب جانتے ہو؟ ارے وہ تیر ہوتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں اونٹ کا شکار کرنے کے لیے عرب استعمال کیا کرتے تھے۔ ارے اتنا بڑا تیر، چھوٹا سا بچہ سنسناتا ہوا تیر چلا، در خیمہ سے رباب کی آواز آئی، علی اصغر امام وقت سے خبردار، بچہ ہمک کے تیر کی زد پہ آیا، تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا، پلٹ کے ماں کو دیکھا، اماں اصغر اکبر سے پیچھے تو نہیں رہا۔ آواز آئی بیٹا تیرا خدا حافظ۔
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حسین جھکے، تیر کو نکالنا چاہا، علی اصغر تڑپنا نہیں ورنہ بابا تیر نہ نکال پائے گا۔ عزیزو اتنا ہی خون نکلا جس سے حسین سرخرو ہو سکے۔ حسین نے چہرے پہ خون ملا اور فرمایا رسول اللہ سے اسی طرح ملاقات ہوگی۔ لاشے کو لے کے خیمے کی طرف چلے، 7 دفعے چلتے ہوئے در خیمہ تک آئے، پھر واپس پلٹ گئے۔ بار بار امامت کہتی ہے اندر چلو، باپ کا دل کہتا ہے ارے ماں کیسے برداشت کرے گی۔ ہر بار یہی کہتے ہیں رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزیزان گرامی، جب کوئی اپنا مرتا ہے، اب پردیس میں خدا نہ خواستہ کوئی اپنا مر جائے تو جو عزیز ساتھ ہوگا اسے وطن والے یاد آئیں گے، اپنے دوست یاد آئیں گے، اپنے احباب یاد آئیں گے۔ کتنی بڑی مصیبت تھی علی اصغر کی شہادت کہ حسین نے اکبر کے جانے پہ تمہیں یاد نہیں کیا، عباس کے جانے پہ تمہیں یاد نہیں کیا، مگر جب علی اصغر کے تیر لگا تو حسین نے شعر کہا شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء، اے میرے شیعو ارے کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے، میں بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی نہ ملا، بچہ ذبح ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو چکی، مال مجلس حاصل ہو گیا، مگر میرا دل چاہتا ہے 2 منٹ مصائب اور پڑھوں، اس لیے کہ فرمائش کی گئی علی اصغر کے مصائب پڑھے جائیں۔ ارے مولا سلامت رکھے مومنین کو، رونے کے لیے فرمائش کرتے ہیں۔ آج دل چاہ رہا ہے اصغر کو یاد کریں۔ علی اصغر کو لے کے حسین در خیمہ پہ آئے، پردہ الٹا، اے رباب دوڑی آئی، ذرا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ رباب کہتے ہیں مولا میرے والی و وارث بھی ہیں، میرے امام بھی ہیں، رباب اگر میں کچھ کہوں تو صبر کرو گی نا؟ ہاں مولا صبر کروں گی۔ ایک مرتبہ حسین نے دامن الٹا، ارے معاف کرنا پانی نہیں ملا، تیرا بچہ مارا گیا۔ تاریخ کہتی ہے ارے ماں نے کچھ نہ کہا، فقط اتنا کہا اے میرے بچے، ارے کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ چھوٹا سا بچہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علی اصغر کی کچھ خصوصیتیں ہیں جو کسی شہید کی نہیں ہیں۔ کسی شہید کا جنازہ لے کے حسین 7 قدم نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے۔ دوسرے، حسین نے کربلا میں کسی شہید کو دفن نہیں کیا سوائے علی اصغر کے۔ علی اصغر کا جنازہ لے کے حسین خیمے کی پشت پر آئے، شاید یہ مرضی رہی ہو چھوٹے سے شہید کا نیزے پہ سر نہ جائے۔ عزیزان گرامی، پشت خیمہ پہ آئے حسین، اپنے ہاتھوں سے تلوار لے کے قبر بنانا شروع کی۔ ایک ہاتھ میں میت ہے، ایک ہاتھ سے قبر کھود رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خواتین کا قبرستان میں جانا مکروہ ہے، منع ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ نازک دل ہوتی ہیں، اپنے عزیز کو قبر میں دبتے ہوئے کیسے دیکھیں گی، مٹی میں دفن ہوتے ہوئے کیسے دیکھیں گی؟ اس لیے اسلام نے منع کیا، ارے اپنوں کی میت پہ کوئی عورت قبر کے قریب نہ جائے۔ مگر جب حسین پشت خیمہ پہ گئے اور قبر بنانا شروع کی، ارے رباب کلیجہ پکڑے کھڑے دیکھ رہی ہے، علی اصغر دفنایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی مٹی ڈالنا شروع کی، میر صاحب کہتے ہیں بی بی گر پڑی، اے مولا ارے ریت گرم ہے، میرا بچہ نازک ہے۔ علی اصغر دفنا دیے گئے، رباب خدا حافظ کر کے پلٹی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔
آپ رو چکے، مال مجلس حاصل ہو چکا، بس 1 منٹ کی اجازت مجھے اور دیجئے، میں مصائب تھوڑے سے پڑھ لوں اور ختم مجلس رحمت۔ جب شام غریبہ آئی اور ظالم کے لشکر میں سروں کا شمار ہوا، 71 سر شمار کیے گئے۔ پسر سعد کہتا ہے کہ 72 شہید ہیں، سر 71 کیوں ہیں؟ کسی ظالم نے کہا کیا کرے گا اس سر کا لے کے، چھوٹے سے بچے کی قبر حسین نے کربلا میں بنا دی ہے۔ ظالم کہتا ہے میں نہیں جانتا، قبر تلاش کرو، سر لے کے علی اصغر کا آؤ۔ ایک ظالم شام غریبہ کے اندھیرے میں گھوڑے پہ بیٹھا، جہاں نرم زمین دیکھتا لمبا نیزہ ہاتھ میں لے کے مارتا۔ ایک مرتبہ فضہ کی نگاہ پڑی، دور سے کہا رباب، ارے تیرے بچے کی خیر رباب۔ اجڑی ہوئی ماں جلی ہوئی قنات کو پکڑ کے مقتل کی طرف دیکھنے لگی۔ رباب دیکھ رہی ہے، ظالم نیزہ زمین میں مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ رباب کا کلیجہ جگر کو آ گیا، جب رباب نے دیکھا ارے ظالم نے جو نیزہ مارا، نیزے میں الجھ کے علی اصغر کا لاشا زمین سے نکل آیا۔ ظالم نے خنجر نکالا، علی اصغر کا سر جدا کیا، سر لے کے چلا گیا۔ رباب نے فضہ کو آواز دی، ارے فضہ میرے ساتھ آ۔ علی کی بہو لاشوں میں اٹکتی ہوئی اصغر کے قریب پہنچی، چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، مجلس تمام ہے، اگر آپ کو اپنے بچے پر پیار آئے کہاں کیجئے گا؟ ارے چہرے پہ کرتے ہیں نا، مگر جب رباب کو پیار آیا، رباب کیا کرتی؟ تاریخ میں ارے کٹی ہوئی گردن پہ ہونٹوں کو رکھ دیا، اے میرے بچے مجھے معاف کر دینا، یہ ماں تجھے بچا نہ سکی، یہ ماں تیری حفاظت نہ من قلب اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ مولک طوعا وتمتع فیہا طویلا ماتم حسین۔